الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں غزوہ تبوک کے پس منظر میں مدینہ منورہ میں وہ افراد اور جماعتیں جو بظاہر دین اسلام کا کلمہ پڑھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن دلوں میں نفاق اور مفاد پرستی موجود ہے، ایسے لوگوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. اب مدینہ تو ایک متمدن اور مہذب شہر ہے. بہت سارے قبائل مدینہ کے ارد گرد جب یہاں ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے دین اسلام کے اصولوں پر، تو مدینہ کے آس پاس کے بہت سارے قبائل مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی جب قبائل کے قبائل مسلمان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد تو بہت ساری فوجی، بہت ساری جماعتیں دین اسلام میں داخل ہوئی. تو ان قبائل میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو منافقت اور مفاد پرستی اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھے. قرآن مقدس میں ان آیات مبارکہ میں زیادہ تر تذکرہ انہی کا ہے جو مدینہ کے ارد گرد آبادیوں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں رہنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں، کیونکہ ایک بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی رومی شہنشاہیت سے مقابلہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں نفیر عام کا حکم دیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شروع میں دین اسلام نے جب اپنے دشمنوں اور مفاد پرست ظالم طاقت اور قوتوں کو شکست دی تو اس وقت مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، نہ ہی کوئی رضاکارانہ ایسی جماعت تھی کہ جو لڑنے کے لیے تیار رہتی، بلکہ اس وقت
جب ضرورت پیش آتی تھی تو ہر ایک لڑنے والا صاحب استعداد انسان وہ اس کوئی بھی جنگ ہوتی اس جنگ میں شریک ہونے کا وہ ذمہ دار ہوتا تھا، اس پر فرض ہوتا تھا کہ وہ جنگ میں اپنی مال و جان سے بھی اور اسی طرح یعنی مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی ہر طرح سے وہ جنگ کے اندر شرکت اختیار کرے۔ حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی عام اعلان فرمایا کہ لوگ اس جہاد میں جانے کے لیے تیاری کریں۔ جیسے مدینہ منورہ کے منافقوں نے اس جنگ میں جانے سے عذر معذرت کی اور انہوں نے بہانے بنائے، جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں بڑی تفصیل سے گزرا ہے کہ طرح طرح کے بہانے بنانے والوں نے بہانے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگی، کیونکہ ایک تو یہ جنگ بہت بڑی طاقت و قوت سے تھی، ان کے ذہنوں میں تو یہی بیٹھا ہوا تھا کہ مسلمان بچیں گے نہیں۔ وہ روم جنہوں نے اس سے پہلے کسرا ایران کو شکست دی ہے، ایک بہت بڑی طاقت قیصر کی ہے جو غسان کے گورنر کی پشت پناہی کر رہی ہے، یہ اسی کی زیر سلطنت علاقہ آتا ہے، اور دوسری طرف یہ سفر بڑا دور کا بھی تھا، اور پھر حالات بھی اس وقت سخت گرمی کے تھے۔ یہ مئی جون کے دنوں میں ان مہینوں میں جنگ کے لیے جانا تھا جو سخت گرمی کے ایام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ فصل بھی تیار تھی، انہی ایام میں کھجوریں پکتی ہیں، باغات زیادہ تر وہاں کیونکہ گزر بسر جو ہے کھجوروں کے باغات پر ہے، تو اب فصل تیار ہے دوسری طرف، اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ زراعت پر ہی اور اس طرح باغبانی پر ہی گزارا کرتے ہیں، تو فصل بھی پکی پڑی ہے، اس کے کاٹنے کا وقت ہے۔ تو ان مختلف حالات کی وجہ سے اس موقع پر سچوں کا اور جھوٹوں کا امتحان ہوا، مفاد پرست کون ہیں اور مخلص مومن کون ہیں، ان کی پہچان ہوئی۔ اس لیے سورہ توبہ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کھول کر سب کچھ رکھ دیا کہ ان مسلمانوں میں مفاد پرست طبقے جو بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر لالچ ہے، خود غرضی ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی اطاعت اور غلبے کی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ مفاد پرست ہے۔ تو یہاں جو آج کی آیات پڑھی ہیں ان میں ان آراب صحرا نشین جو ہوتے ہیں، یعنی آبادیوں سے دور رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، دیہات کہہ لیں یا بدو کہہ لیں ان کو، ان کا قرآن نے ابتدائی آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ان اعراب میں سے بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے بلکہ تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے کوئی عذر معذرت نہیں کی، جب اعلان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا تو وہ اپنا مال بھی لے کر اپنی جان بھی لے کر حاضر ہوئے، ان کا آخر میں قرآن نے تذکرہ کیا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ ان اعراب ہی میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ان کے پاس ہے اس کو خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ فرمایا اَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، سنو یقیناً ان کے لیے اللہ کا قرب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ان کی جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو اللہ انہیں معاف بھی کرے گا کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ تو اعراب تھے جو سچے مخلص مومن تھے، وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ دوسرے وہ اعراب تھے جن کے اندر جو ہے منافقت تھی، اور پھر ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو تو پکے منافق تھے اور کچھ ایسے تھے جو بیچارے واقعی معذور تھے۔ جیسے مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو معذور تھے واقعی، یعنی ان کا عذر صرف جنگ میں نہ جانا مفاد پرستی یا کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں تھا، وہ واقعی کیا تھے، بیچارے معذور تھے۔ مثلا کوئی لولا ہے، لنگڑا ہے، یا کوئی اپاہج ہے، یا کوئی بوڑھا ہے،
کوئی اسی طرح کا کسی کا عذر ہے کہ اس کے پاس سفر میں جانے کے لیے ساز و سامان ہی نہیں ہے، مثلا سواری ہی نہیں ہے جس پر وہ سفر کرے گا، کیونکہ یہ سفر لمبا تھا، پیدل تو یہ طے کیا نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے سواری کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیونکہ سواریوں کی انتہائی قلت کی باعث 18 افراد پر ایک اونٹ تقسیم کیا، ایک اونٹ 18 افراد میں کہ باری باری تم کیا کرو، اس پر سفر کرو۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مدینہ کے اندر بھی تھے اور اعراب میں بھی تھے کہ وہ جانا چاہتے تھے اس جنگ میں، لیکن ان کے پاس سفر کا ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے حضور سے آ کر درخواست بھی کی کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم تیار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، ہوتی تو میں تمہیں ضرور دیتا، لیکن سواریاں نہیں ہیں، سامان سفر نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارے روتے ہوئے اس دل کی جو وہ دل کی حالت تھی قرآن نے بیان کیا کہ وہ ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوئی کہ وہ روتے ہوئے پلٹ کر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری نہ ملنے کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ قرآن مجید نے اس کا یہاں ذکر کیا۔ لیکن تیسرے قسم کے وہ منافق لوگ تھے، منافق آرام میں سے بھی جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ اور یاد رکھو شہری زندگی کی بنسبت جو آرابی ہوتے ہیں نا، دیہاتی اور صحرائی لوگ ہوتے ہیں، وہ مزاج کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ شہری لوگ پھر بھی کیونکہ آبادیوں میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں تعلیم و تعلق کا سلسلہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، جیسے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ وہ حضور کی صحبت اختیار کرتے تھے، اس کے بڑے اثرات تھے۔ اور دیہاتی لوگ جو تھے وہ تو جمعے میں آیا یا تو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے یا کبھی کبھی حضور کی صحبت میں آتے تھے، زیادہ تر وہ جانوروں میں ہی رہتے تھے۔ ظاہر ہے دیہاتوں میں جانوروں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جانور ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بھی ہر وقت کوڑا اٹھائے رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کاشتکاری کر رہے ہیں تو بیل کو ہانکنے کے لیے ہر وقت کوڑا استعمال ہوتا ہے، یا اسی طرح جانوروں کو ادھر سے ادھر لے جانا ہے تو ان کے ہاتھ میں ہر وقت کوڑا ہوتا ہے، تو وہ ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، اور اس سختی کا اظہار ہر موقع پر ہوتا ہے جی۔ وہ جب معاملہ کوئی دین کے حوالے سے ہوگا، اگر اس میں مضبوط ہوں گے تو مضبوطی بھی ان میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور اگر ان سے مخالف ہوں گے تو مخالفت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ مخالفت میں بھی باقیوں سے بڑے ہوئے ہوں گے، شہری لوگوں سے مخالفت میں آگے ہوں گے۔ قرآن نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحرائی اور بدوی زندگی کو اتنا پسند نہیں کیا، بلکہ شہری زندگی کو آپ نے ترجیح دی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من سکن فی البادیہ فقد جفا، جس نے بادی اور دیہات کی زندگی، صحرا کی زندگی اختیار کی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جو کسی شکار کے پیچھے پڑ گیا فقد غفل، وہ غافل ہو گیا۔ اور جس نے حکمرانوں اور دولت مندوں کی صحبت اختیار کی، ان کے پاس جانا شروع کر دیا، وہ فطرے میں مبتلا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں حضور نے ایک بات یہ بھی فرمائی، من سکن فی البادیہ فقد جفا۔ تو یہ جو اعراب تھے، ان کا قرآن نے ذکر کیا کہ وجاء المعذرون من الاعراب، اعراب میں سے، صحرا میں رہنے والے بدوؤں میں سے کچھ لوگ آئے، المعذرون، عذر کرنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے کہ ہم نہیں جنگ میں ساتھ جا سکتے، کہ لیے عذر اللہ کیوں نہیں اجازت دی جائے۔ کچھ تو اجازت لینے آئے اور کچھ اجازت لینے بھی نہیں آئے۔ بظاہر تو وہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، لیکن وہ جھوٹے تھے۔ اگر سچائی ان کے دلوں میں ہوتی، ان تک جب اعلان اور اطلاع پہنچی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جنگ کے لیے تیاری کرو، اگر کوئی عذر تھا تو عذر آ کر پیش کرتے، لیکن انہوں نے، قرآن کہتے ہیں وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا ایمان کا دعویٰ کر کے۔ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر سچے تھے دعوے میں تو انہیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہیے تھا، یا اگر کوئی عذر ہے تو اس عذر کو آ کر بیان کرتے، لیکن یہ شریک نہیں ہوئے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ اور معذورین میں سے بھی عذر، معذورین میں سے بھی معذور اصل کون ہے؟
ویسے تو بہت سارے منافق بہانہ بنانے والے تھے، پیچھے گزرا ہے جیسے کہ ایک منافق آ کر دینداری کا بہانہ بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ لا تفتنی، کہ اے پیغمبر مجھے اس جنگ میں شریک کر کے فتنے میں نہ مبتلا کریں کہ میں روم کی گوری عورتوں کو دیکھوں گا تو میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پاؤں گا اور ان پر فریفتہ ہو جاؤں گا اور اس طرح فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بظاہر دینداری کو وہ کیا بنا رہا ہے؟ بہانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹے عذر تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن حقیقی معذور کون ہے؟ قرآن نے اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، علی الضعفاء ایسے لوگ جو بوڑھے ہوں، ضعیف ہیں، بیچارے وہ طاقت نہیں رکھتے جنگ میں لڑنے کی، تو وہ حقیقی معذور ہیں، بوڑھے ہیں بیچارے۔ اور اسی طرح ولا علی المرضى، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو مرضى بیمار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ بیچارے چلنے کی ہمت نہیں رکھتے، طاقت و قوت نہیں رکھتے، اور یا کسی ایسے عذر میں نابینا ہیں یا اسی طرح لگڑے ہیں یا کوئی اور ہاتھ کٹا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بیمار ہیں، تو ایسے لوگوں پر الزام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جو سفر میں جانے کے لیے سامان نہیں رکھتے کہ اس کو خرچ کریں، کوئی پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے کہ خرچ کر کے سواری کا انتظام کر لیں، یا جو جنگ کے لیے سامان چاہیے وہ لے لیں، یا جو اور راستے میں کھانے پینے کی ضرورت کا سامان ہو وہ لے لیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بیچارے غریب ہیں، وہ چاہتے ہی جانا لیکن لا یجدون ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جس کو وہ خرچ کریں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا حرج، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جنگ میں نہیں شریک ہوئے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی موجود ہو، نصحوا جب انہوں نے خیرخواہی کی، نصیحت کہتے ہیں خیرخواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کس کے لیے خیرخواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے، کہ اللہ کے احکامات کو عمل میں لاؤ، اور اس کے رسول کے لیے کہ اس کی اطاعت کرو، اور فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، اور حکمرانوں کے لیے کہ جو آرڈر دیں، تعلیم دیں، اس پر عمل کرو، اور فرمایا ولی عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے کہ ان کی ہمدردی اور خیرخواہی دل میں ہو۔ یاد رکھو جب جنگ نفیر ہوتی ہے یا جب جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں پوری قوم ہی جنگ کا حصہ بنتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں لڑنے والے ہوتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن پیچھے رہ کر وہ دشمن کے خلاف اپنی فوج کا، اپنے لڑنے والوں کا مورال بلند کرتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں، اور ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں، اور دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ بھی جنگ کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر مسلمان جماعت وہ اگر دشمن کے خلاف ان کے جاسوسوں کے ارادے اور عزائم خار میں ملانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کا مورال گرے اور اپنی جماعت اور فوج کا مورال بلند ہو، یہ بھی در حقیقت جنگ میں شرکت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیں، جنگ ہو رہی ہو، تو یاد رکھو اس وقت اپنی فوج کے خلاف بات کرنا یہ در حقیقت دشمن کی سپورٹ کرنا ہوتی ہے جی۔ تو اس لیے یہاں قرآن نے کہا کہ یہ معذورین، ان کا عذر قبول ہے، اس پر کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے، بشرطے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی یہ خیرخواہی دل میں رکھیں، مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات ہوں اور اس کا اظہار کرتے رہیں۔ ما علی المحسنین، اس لیے اگلا جملہ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ان میں سے اچھا کردار جو بھی ادا کر رہا ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اس پر الزام کا کوئی سبیل اور راستہ نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ لتحملہم، کہ آپ ان کو کوئی سواری دیں، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، دور کا سفر ہے، پیدل اتنا سفر طے کیا نہیں جا سکتا، حضور کے پاس آئے کہ ہم جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی سواری کا یا زیادہ راہ کا انتظام ہو جائے، قلتا،
تو آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میں تو کوئی سواری ایسی پاتا نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، کوئی سواری میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے۔ تو اب بیچارے وہ زیادہ اصرار نہیں کرتے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور ہیں، کوئی سواری ہے ہی نہیں، تو تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو اب وہ مڑ کر واپس جاتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو اس غم کی وجہ سے کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے بہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا ایمان دلوں میں پیدا کر دیا۔ جہاں منافقوں کی حالت بیان کی ہے، وہاں سچے ایمان والوں کی حالت بھی بیان کی ہے کہ یہ جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے مصیبتوں اور تکلیفیں انہیں جھیلنے کا کیوں نہیں موقع ملا، اس وجہ سے یہ کیا ہے، غمزدہ ہیں، رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہی ہیں۔ کیا ایمان ہے کہ جنگ میں نہیں جا رہے، اس وجہ سے وہ کیا ہے، آنکھوں سے آنسو ان سے بہ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو جب ایک مسلمان پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسے یہ سچے مخلص لوگ تھے جو پوری سچائی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی سواری کا انتظام کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا غزوہ تبوک کے اندر پہنچ کر، جب غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ تھے تو فرمایا بہت سارے لوگ مدینہ میں تم ایسے چھوڑ کر آئے ہو جو تمہارے ساتھ اس سفر میں نہیں ہے، جب بھی تم کوئی وادی کوئی راستہ طے کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ نہیں، کوئی مشقت اور تکلیف جھیلتے ہو وہ بظاہر تمہارے ساتھ نہیں، لیکن اجر اور ثواب میں تمہارے برابر وہ شریک ہے، ان کو بھی اتنی اجر و ثواب ملے گا اللہ کی حضور سے جتنا تمہیں ملے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو چاہتے تھے ہمارے ساتھ جانا اور مخلص تھے، سچا جذبہ رکھتے تھے، لیکن ساتھ ذات راہ نہ ہونے کی وجہ سے، خرچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اسی کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ غمزدہ کیوں ہے کہ ان کے پاس وہ پیسہ روپیہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے اپنے لیے سفر کا انتظام کر سکے۔ الزام تو اصل ان لوگوں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے منافق مفاد پرست طبقہ جن کے خلاف قرآن آواز اٹھا رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ لوگ ہیں کہ علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، وہ مالدار ہونے کے باوجود پوری طاقت و قوت ہے جنگ میں جانے کی، لیکن پھر بھی جنگ میں نہ شریک ہونے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، بہانے کر کے عذر کر کے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں نہ جانے دیا جائے، اجازت دے دی جائے، ہمارے گھر میں خواتین ہیں۔ رضو بے یکون مع الخواتین، یہ کیسے مرد ہیں؟ یہ تو عورتوں کی طرح گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مرد کی مردانگی کا تو پتہ میدان میں چلتا ہے نا، عورتیں ہوتی ہیں جو بیچاری گھروں میں رہتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، صنف نازک ہے، وہ لڑ نہیں سکتی۔ عرب کے ہاں اس سے بڑی کوئی آر اور شرمندگی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ایک مرد لڑنے کی قابل ہو اور لڑائی ہو رہی ہو اور وہ گھر میں عورت کی طرح بیٹھا ہو۔ عام جنگوں کے اندر بھی اس کو بہت بڑا آر کا ذریعہ اور شرمندگی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ابو جہل نے غزوہ بدر کے موقع پر امیہ کو یہی آر دلائی تھی۔ امیہ نہیں آنا چاہتا تھا جنگ میں، جو ان کا ایک سردار تھا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی زبانی سن رکھا تھا کہ وہ ضرور جنگ میں مارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر انہیں یقین تو تھا، باوجود دشمن ہونے کے بھی اسے یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتا تھا، عذر بہانے کر رہا تھا۔ تو آخر ابو جہل نے یہی آر دلائی، عورتوں کی طرح تم کیا کرو، کنگن پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو قرآن نے یہاں یہی بات کہی ہے کہ یہ باوجود صلاحیت رکھنے کے، مال سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے آپ کے پاس آ کر کیا کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ رضو بے یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہیں اس پر کہ مع الخوالف، خوالف کہتے ہیں عورتوں کو کہ جو پیچھے رہنے والی، گھروں میں رہنے والی عورتیں، ان کے ساتھ یہ گھروں میں رہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس وجہ سے کہ یہ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس انکار اور اس جنگ میں نہ جانے کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اسی کو قرآن نے طبع اللہ سے تعبیر فرمایا کہ جب مفاد پرستی اتنی کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے
کہ قومی ملی جو تقاضا ہے اپنی قوم اور ملت کی حفاظت کا، جو اس وقت ذمہ داری ہے، انسان اس کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی مفاد پرستی، اپنی دولت بڑھانے کی فکر میں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں انسان جب رہتا ہے، تو ایسے لوگ پھر ان کے اندر کسی بھی قومی اور ملی ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، بلکہ چھین لی جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ تو وہ تھے جو جنگ میں نہ جانے کی گزر اور بہانے کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اب جب آپ جنگ سے واپس جائیں گے تو پھر آپ کے پاس پھر آئیں گے معذرتیں کرنے کے لیے کہ جی ہم نے بھی جانا تھا لیکن ہم نہیں جا سکے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو آئیں گے تمہارے پاس معذرتیں کرنے کے لیے۔ آپ صاف کہہ دیں کو لا تعتذروا، اب یہ معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عذر اب پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری حقیقت اللہ نے ہمیں کھول کر بیان کر دی ہے کہ تم کس طرح کے لوگ ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو تم کرتوت کر رہے ہو نا، یہ کرتوت اللہ نے اور اس کے رسول نے دیکھ لی ہے کہ تم کتنے مخلص اور مومن ہو، سچے مومن ہو۔ یا دوسرا مطلب یہ کہ ان قریب یہ باتیں بنانا چھوڑ دو، زبانی معذرتیں کرنا چھوڑ دو۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو ایسا کوئی اچھا عمل کر کے دکھلاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والی جماعت، آگے ایمان والوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، یہ دیکھیں گے کہ تمہارا اب کردار کیا ہے۔ باتوں سے کچھ نہیں کیا جا سکتا اللہ کو، نہ ہی اللہ کے رسول کو، اور نہ سچی ایمان والی جماعت کو۔ عمل اور کردار اپنا درست کرو، وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اور یاد رکھو ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر عنقریب تم اس ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور موجود ہر چیز کا جاننے والا ہے، غیب کا بھی اور حاضر کا بھی وہ جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو اس کی وہ تمہیں پوری خبر دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زبانی معذرت کرنا آپ نے قبول نہیں کیا تو اب آپ کی نظر میں سچا بننے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ قسمیں بھی کھائیں گے، بڑی قسمیں کھائیں گے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یقیناً وہ قسمیں کھائیں گی اللہ کی تمہارے سامنے۔ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کے پاس واپس یہاں اس غزوے سے پہنچو گے تو وہ اس لیے کہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تم ان سے کیا کر لو؟ اعراض کر لو، کہ تم ان سے درگزر کر لو۔ اے پیغمبر فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض ہی کر لو، چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ جو بھی معذرت کرنے آئے کہو کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہاری بات سن لی، جاؤ، لیکن ان پر اعتماد نہیں۔ ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، جو بھی منافق آتا کوئی نہ کوئی معذرت کرتا، یہ ہو گیا تھا جی، فلاں ہو گیا تھا، میں نے جنگ میں جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ٹھیک ہے، لیکن 3 سچے مسلمان ایسے تھے کہ جو مخلص تھے، سچے مومن تھے، ان کا آگے آیات میں تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ حضور کی خدمت میں جب آئے، وہ بھی جنگ میں نہیں گئے تھے، کعب بن مالک تھی، اسی طرح ہلال ابن امیہ، وہ آگے 3 صحابہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے معذرت کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہی نہیں دیا، ناراضگی کے ساتھ فرمایا۔ انہوں نے سامنے سے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا، دائیں طرف سے آ کر سلام کیا، حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے، حضور نے ادھر سے منہ پھیر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ یہ در حقیقت جو اپنے ہوتے ہیں نا، جو مخلص ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کو تنبیہ بھی بڑی سخت کی جاتی ہے۔ ان کو ایسی تنبیہ کی گئی کہ ان کا 40 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی ان سے نہ لین دین کرے، نہ کوئی ان سے بات چیت کرے، نہ ان سے کوئی معاملہ کرے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وہ دن ہمارے لیے بڑی سخت ہے، بلکہ خود قرآن نے اگلی آیات میں انشاءاللہ تفصیل وہاں بیان ہوگی، قرآن نے کہا ہے کہ ان کے لیے زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی تھی۔ یہ ان کے لیے دنیا انتہائی تنگی کا باعث بن رہی، اس سے بہتر تھا وہ کہتے تھے کہ ہم زمین پھٹے اندر دبس جائیں۔ یہ سچے اور مخلص مومن جو تھے، ان کا حضور نے عذر قبول نہیں کیا، لیکن باقی منافق جو بھی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرتے رہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ فرمایا انہم رجس،
یہ منافق ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ جہنم بھی ان کے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کام کرتے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے، فإن ترضوا عنہم، اے پیغمبر تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، ایسی قوم سے جو اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے کہ چوہا جو ہوتا ہے اس کو بھی فاسقہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بل سے نکلتا ہے کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے، خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی تو کہیں سے پہلے زمانہ میں موم بتیاں یا لالٹین ہوتی تھی تو اس کی بتی کھینچ کر کہیں کپڑے میں ڈال دی تو اس کے نتیجے میں وہ پورا گھر ہی جل جاتا تھا۔ اس لیے حکم تھا کہ سونے سے پہلے آگ کو بجھا کر سوئیں کہ کہیں وہ فاسقہ چوہا جو ہے نا وہ گھر کو آگ ہی نہ لگا دے۔ تو جیسے وہ فاسق ہوتا ہے اس کو کہا گیا عربی میں فاسقہ، اسی طرح یہ بھی فاسق ہیں کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کے درمیان میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں گھس کر کے یہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جان بھی بچے مال بھی بچے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا جو فسق و فجور کا راستہ اختیار کریں۔ اور قرآن نے یہاں دیہاتیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، دیہاتیوں میں کچھ کمزوریاں شہریوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ منافقت شہروں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن دیہات کی منافقت اس شہری منافقت کی بنسبت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کفر بھی دیہاتیوں کا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے پہلے جیسے بتا دی ہے کہ دیہاتی لوگ وہ ایک تو انبیاء جیسے حضور کی زندگی میں حضور کی صحبت سے دور رہتے تھے، دیہات پہ رہتے تھے، زیادہ صحبت حضور کی میسر نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا تعلیمات سے بھی وہ واقف کم ہوتی ہیں، علم و شعور کم ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہر وقت جانوروں میں ان کی دیکھ بھال اور ان سے کام لینے میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جانوروں جیسی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا صحرائی اور دیہاتی گنوار قسم کے لوگ، یہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یہ اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے رسول پر حدود اور تعلیمات نازل کی ہیں اس کو نہ جانے۔ اللہ کے حدود اور تعلیمات سے بھی یہ ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ تو علم والا ہے، بہت کچھ جاننے والا ہے، اپنی مسلمان جماعت کو علم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو علم دے رہا ہے۔ حکیم وہ حکمت و دانائی کا مالک ہے، وہ اس جماعت مسلمان جماعت کو حکمت و دانائی سکھا رہا ہے۔ اور وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو خرچ کرنے کو اپنے لیے ایک تاوان سمجھتا ہے۔ جیسے تاوان جب انسان پر کوئی جرمانہ لاگو ہو جائے تو اس کی ادائیگی وہ اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، اسی طرح جب ان کو کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کو مغرم اور تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں یہ زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب انسان اس طرح اس کی حالت اور ذہنیت ہو جاتی ہے نا، مال کی محبت بڑی سخت ہوتی ہے، تو پھر جس سے وہ ڈرتا ہے، ڈر کر کام کر رہا ہوتا ہے تو کھل کے تو مخالفت نہیں کرتا، لیکن دل میں وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایسا عذاب آنا چاہیے، کچھ ایسی اس کو تکلیف پہنچنی چاہیے کہ یہ آئندہ جو ہے نا میرے سامنے نہ کھڑا ہو سکے۔ اب بھی انسان دوسروں کے لیے جو کمزور ہوتا ہے وہ اس طرح کی تمنائیں رکھتا ہے۔ تو ان منافقوں کا بھی قرآن نے ذکر کیا کہ یہ تمہارے بارے میں دبائر کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سارے منافق کہتے تھے کہ اب رومیوں سے واسطہ پڑا ہے نا، اب بچ کے آئیں گے نہیں۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی بری گردش تو انہی پر لوٹے گی۔ یہ ان کی دل میں اس طریقے سے خواہشیں رکھنے مسلمان جماعت کے بارے میں، اس سے اللہ کا قانون بدل جائے گا، سزا ان کو ملے گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کی جذبات رکھتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہاں، سارے جاتی جیسے نہیں ہوتے، جو مومن ہیں وہ پھر اعلیٰ درجے کے مومن بھی ہیں،
قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا، اس کا ترجمہ میں نے جیسے پہلے کر دیا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اعراب میں سے وہ بھی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کہ ہاں قربت کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتا ہے۔ الا انہا قربت لہم، سنو یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے واقعی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچے مومن اور مخلص مسلمانوں میں شامل فرمائے، اور اپنے تمام احکامات پر ہر وقت عمل کی توفیق دے۔